سن لیں ذرا، یہ نا حضرت مریم کو صرف حکم دیا جا رہا ہے کہ جس طریقے کے اوپر رکوع کرتے ہیں لوگ اور سجدہ کرتے ہیں تو بھی خدا کے حضور ویسے ہی جھک، ویسی ہی جھک، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں حکم دیا جا رہا کہ جا کے نماز پڑھ ان کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ جا کے رکوع کر، یہ نہیں اللہ فرما رہا۔ کلام کو سمجھے نا ذرا، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ترجمہ کریں، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کا ترجمہ کریں۔ توفنا مع الابرار کا ترجمہ کریں ذرا۔ اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ شامل فرما، شامل فرما، موت ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ موت دے، توفا ہے نا، موت دے، وفات دے۔ جی کیا مطلب ہے؟ جب کوئی علاقے میں نیک مر رہا ہوتا ہے تو اے اللہ مجھے بھی موت دے دے اس کے ساتھ ہی۔ کیا سمجھے آپ اس بات سے؟ اب یہاں پر ہمیں وہاں دیکھیں اس آیت کا مطلب ہی کچھ اور ہے نا۔ مطلب کیسے کچھ اور ہے بھائی؟ قرآن مجید کیا مطلب ہے؟ لوگ مرے ہمیں ان کے ساتھ شامل فرما، ٹھیک ہے، یعنی کہ موت کے بعد ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل فرما دے، ان جہاں نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا ہمیں بھی وہاں پر۔ ہاں بس یہی وہاں پر بات ہے۔ نیکو جیسے ماں کا مان، یہ ماں کا جو لفظ ہے نا، سن لیں میرے بھائی مفتی صاحب آپ چھوڑیں، اب جی، یہاں پر دیکھیں، آپ یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ متوفی کا جس کی موت آئے گی مراد ہوگا، موت آئے گی تو دوسرا وعدہ پورا ہوگا، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ واو جو ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں ہوتی، واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتی۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پہلے رفع ہو سکتا ہے پھر موت آ سکتی ہے۔ میں نے کب کہا ہے کہ آپ کو میری بات سنیں، میں نے کب کہا ہے کہ آپ کو، اچھا ایک منٹ ذرا، چلیں ایک منٹ ذرا، ایک منٹ سن لیں ذرا۔ اللہ فرما رہا ہے، میری بات پوری ہونے دینا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اتنی متوفی کا ایسا میں تمہیں موت دوں گا، ٹھیک ہے، ورافعہ کا، لیکن یہاں سے آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے موت ہوگی پھر رفع ہوگا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موت کے بغیر بھی رفع ہو سکتا ہے۔ ہاں لیکن جو اللہ نے ترتیب قائم رکھی ہے نا، ٹھیک ہے، ہمیں اپنی جہالت سے، اور سن لیں آپ ایک منٹ ذرا، آپ نا اللہ سے زیادہ جہالت نہیں ہے، نہیں، یہ قرآن مجید کے اندر نا، قرآن مجید اس کو کہتے ہیں تحریف۔ سن لیں ذرا، سن لیں میری بات سن، اس کو کہتے ہیں تحریف۔ سن لیں او بھائی، سن لیں او خدا کے بندے، میری بات تو سن لیں نا۔ آپ تعریف کر رہے ہیں، لے میں تعریف کر رہا ہوں، میں تو ترتیب کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ او بھائی سن لے بھائی، یار احمد بھائی کس کو اٹھا کر آپ لے آئیں یار؟ او خدا کے بندے، جو خدا نے ترتیب قائم رکھی ہے اس کو قائم رکھو نا۔ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے خدا کے کلام کے اندر تبدیلی کر رہے ہو آپ، اس میں تحریف کر رہے ہو آپ۔ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے جو خدا نے ترتیب قائم کی ہے، جس ترتیب سے خدا نے قرآن مجید نازل کیا ہے اس کو اسی ترتیب میں رہنے دو بھائی، قرآن کے اندر تبدیلی نہ کرو۔ اب مثال کے طور پہ میں سورہ بقرہ کو اٹھا کر سب سے اینڈ میں لے جاؤں اور بولوں کہ یہ سب سے اینڈ میں نازل ہوئی ہے تو یہ غلط ہوگا نا، اور میں سورہ الگ کو سب سے شروع میں لے آؤں۔ یہاں تو نزول کی بات ہی نہیں ہو رہی، اللہ کے بندے، یہاں نزول کی بات یہ ہے جو خدا نے جس ترتیب کے ساتھ، اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ کا معنی، ایک منٹ ذرا، ابھی ترتیب کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کا معنی لے لیتے ہیں رفع کا، وہاں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چلیں جی، یا عیسیٰ انی رافعہ کا الیہ و متوفی کا، ایسے کر لیتے ہیں۔ مولوی صاحب نے جی، احمد بھائی دیکھ لیں جی، مولوی احمد بھائی ایک منٹ ذرا، مولوی صاحب نے قرآن مجید بدل دیا جی، اس کو کہتے ہیں تحریف فی القرآن، یہ کہلاتی ہے مانوی تحریف۔ یہ لفظی تحریف تو نہیں کر رہے، یہ مانوی تحریف کر رہے ہیں یہ جی۔ یہ آپ تعریف ہاں، الزام میرے اوپر، خود تحریف خود کر رہے ہو، الزام میرے پر لگا رہے ہو۔ احمد بھائی ایک منٹ ذرا، احمد بھائی، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، احمد صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد صاحب موجود ہیں آپ؟ پہلے ہوگا رافع بعد میں ہوگا۔ احمد صاحب موجود ہیں آپ؟ احمد صاحب موجود ہیں؟ جی جی، یار کدھر چلے گئے احمد؟ چلے ٹھیک ہے جی، مولوی صاحب نے دنیا دیکھ لے جی، یہ آپ کا پروگرام جا رہا ہے ٹک ٹاک کے اوپر، تقریباً 200 کے قریب بندے سن رہے ہیں وہاں پر، تو وہ سن رہے ہیں سارے کہ مفتی صاحب نے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے خدا کے کلام کے اندر تحریف کر دی ہے،
اور کلام میں بعد میں آنے جس ترتیب کے ساتھ کلام نازل ہوا ہے اس ترتیب کو بدل دیا ہے مولوی صاحب نے. چلیں جی دوسرا چلیں آپ کی ترکیب کر لیتے ہیں, آپ کی ترکیب کر لیتے ہیں. یا عیسیٰ انی رافیو کا الیہ و متوفی کا. چلیں جی آج میں متوفی کا بعد میں ہوگا, ٹھیک ہے. پہلے اللہ اٹھائے گا, بعد میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے گا. شکر ہے ایک تو مان گئے ہیں مفتی صاحب. اچھا جی اب آ جائیں رافیو کا. آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورا اٹھایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف, ٹھیک ہے ایسے ہی ہے, چلے گئے بھاگ گئے مفتی صاحب. مفتی صاحب بیچ میں سے کال میں سے نکل گئے. دوسرے والے ہیں لیکن وہ تو کال چھوڑ کر بھاگ گئے. موجود ہیں احمد بھائی؟ میں تو موجود ہوں, میں نے سنی اپنے عالم صاحب کی گفتگو. اچھا یہ جو ان کو ایڈ کروں دوبارہ؟ وہ تو بھاگ گئے کال چھوڑ کے. نہیں بھاگے. دیکھیں یار قرآن مجید کو ان لوگوں نے خدا کی قسم تماشا بنایا ہوا ہے. قرآن مجید نازل کیا ہے اس ترتیب کو چھوڑ کر. جی